بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دوسرا رخ اور میں ہوں آپ کا میزبان ثناء اللہ خان۔ ناظرین، پاکستان کی میں حکومت تو بدل گئی لیکن معیشت نہ بدل سکی، اور جو ماضی میں گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ایک صورتحال تھی معیشت کی، آج بھی وہی برقرار ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی عوام کی جو مشکلات ہیں وہ کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ مہنگائی ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ رہا ہے، بجٹ خسارہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اوورآل جو پاکستان کے اقتصادی اشاریے ہیں وہ بھی ابتری کی طرف گامزن ہے، اور لگتا یہ ہے کہ جو ایک ڈیفالٹ کا ایک خطرہ تھا وہ بھی موجود ہے۔ اور اگر پاکستان کے ریزرو دیکھیں تو وہ اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اور جو ریزرو ہیں بھی تو اس میں زیادہ تر سعودی عرب، چین اور یو اے ای جو دوست ممالک ہیں ان کے ڈپازٹ ہیں، اور اگر یہ ڈپازٹ ڈال لیں تو پاکستان کے پاس ایک دن کی امپورٹ کے بھی پیسے بقایا نہیں رہتے۔ تو صورتحال یہ ہے، اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے وہ بھی بحال ہونا ہے، اور جو آپ کے پیٹرولیم پرائسز ہیں، انرجی پرائسز ہیں وہ بھی آپ نے انکریز کرنی ہے۔ تو اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ مہنگائی کس طرح ہوگی، اور آنے والے دنوں میں شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ ان تمام ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر احسن خان، نسٹ کے پرنسپل ہیں، وزارت خزانہ کے سابق مشیر ہیں، اور اقتصادی ماہر ہیں، کنسلٹنٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا۔ ڈاکٹر صاحب، جو میں نے آپ کو تعارف بھی کیا، بتایا بھی جو معیشت کا حال ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس صورتحال میں کس طرح سروائیو ہوگا، کس طرح پاکستان اپنی معیشت کو پاؤں پر کھڑا کر سکتا ہے؟ ماضی میں بھی اس قسم کی صورتحال آئی تھی، لیکن اس وقت صورتحال مجھے زیادہ جو ہے پریشان کن لگ رہی ہے۔ پولیٹیکل جب اس قسم کا ٹرمائل ہو، سیاسی عدم استحکام ہو، اور معاشی صورتحال بھی اتنی خراب ہو، تو پھر کس طرح صورتحال سے نمٹا جا سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بہت ساری باتیں کہہ دی۔ آپ نے ایک چیز یہ کہا کہ اس وقت جو ہے صورتحال بہت ہی کشیدہ ہے، خراب ہے۔ دیکھیں، ماضی میں بھی ہم اس قسم کے معاشی چیلنجز کا سامنا کرتے رہے ہیں، اور تھوڑی سی مشکلات کے بعد ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، یا نارمل کی طرح ہم چلے جاتے تھے۔ لیکن یہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ماضی کے تمام صورتحال سے بہت مختلف ہے۔ اس وقت جہاں پر معاشی میدان میں بڑے بڑے چیلنجز ہیں، وہیں پر پاکستان کی تاریخ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن کبھی نہیں دیکھی تھی ملک میں۔ اتنا گہرا سیاسی عدم استحکام میں نے کبھی اپنے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ ڈبل چیلنج ہے، ایک طرف معاشی چیلنجز ہے اور دوسری طرف سیاسی چیلنجز ہیں، جس میں یہ جو چیزیں ہیں، تناؤ، وہ روز کا روز بڑھتا چلا جا رہا ہے، جس نے حکومت کو، ہمارے پاس حکومت موجود ہے لیکن حکومت پیرالائزڈ ہو چکی ہے میرے نزدیک، کیونکہ تقریباً مہینہ ہونے والا ہے اور میں نے ایک بھی پالیسی ایکشن میں نے حکومت کی طرف سے ابھی تک نہیں دیکھا ہے۔ ایک دن بھی اگر پالیسی ان ایکشن تو اس کے بہت ہیوی کاسٹ ہم پاکستان کی معیشت کو ہم ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ مہینہ دن ہو گیا ہے، کوئی پالیسی ایکشن نہیں ہے، یہ پالیسی ان ایکشن مزید چیزوں کو بگاڑ رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر میں سنتے ہیں کہ بہت تباہ ہو گئی ہے معیشت، بالکل بہت برباد ہو گئی ہے، فلاں ہے۔ دیکھیں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، یہ اگر سیاسی لوگوں سے آپ بات کریں گے وہی آپ کو یہی باتیں کہیں گے۔ میں ایک ٹیچر آدمی ہوں، میں ایک طالب علم ہوں اکنامکس کا، تو میں آپ کو اپنا ایک ویو آپ کو دینا چاہتا ہوں فیکٹس کی بیسس پہ، ایسے نہیں کہ میں کوئی جذباتی باتیں کر رہا ہوں، فیکٹس کی بیسس پہ۔ دیکھیں، پاکستان کی معیشت میں سب سے زیادہ جو ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ریئل سیکٹر آف دی اکانومی ہوتا ہے، جس میں سب سے اہم جو اس کے انڈیکیٹر ہے وہ ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ۔ پچھلے مالی سال میں یہ 5.7% گرو کیا، اس مالی سال میں یہ تقریباً 5% سے گرو کرے گا۔ میرے نزدیک کہ 2 سال کا ایوریج لگا لے، یہ اوور 5% گروتھ جو ہے یہ پچھلے 50-60 سالوں میں پاکستان نے اتنا ہی مینج کیا ہے یہ گروتھ ریٹ۔ تو ہم ایک 50-60 سال کے ایوریج پہ واپس آ گئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہماری انڈسٹریز کی پیداوار ہے، اب تک 8 مہینے کا نمبر آ چکا ہے اور یہ تقریباً 8% کے حساب سے یہ بڑھ رہی ہے، جو ٹارگٹ سے کہیں زیادہ ہے۔
جس طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر جی ڈی پی پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، یہ اس وقت آل ٹائم ہائی ہے پچھلے 10 سالوں میں. تو اس کا مطلب یہ پرائیویٹ سیکٹر بہت اپ بیٹ تھا اب تک. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے پینڈیمک کو ایڈریس کیا، دنیا نے اس کی تعریف کی، ہمیں بھی کرنی چاہیے. اسی طریقے سے جاب کریشن بھی ہوئی ہے. پاکستان لیبر فورس سروے جو ہمارا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نکالتا ہے، میں ہر اینکر پرسن سے بھی کہوں گا اور طالب علم جو ہے اسٹوڈنٹ ہیں اکنامکس کے، ان سے بھی کہوں گا کہ جو لیٹسٹ پاکستان لیبر فورس سروے ہے اس کو ضرور پڑھیں، جنہوں نے ڈسٹرکٹ وائز جابس کی صورتحال آپ کو اس میں نقشہ بیان کیا ہوا ہے. تقریباً 3 سالوں میں 5.5 ملین جابس کریٹ ہوئے ہیں. تو یہ ایک منظر یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایکسپورٹ بھی ہونے والا اسی والی سال میں. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ریمیٹنس بھی ہے اسی مالی سال میں آئے گا، تقریباً $31 بلین کے قریب ہوگا. یہ ایک چیز ہے جو ہم نہیں بتاتے ہیں. لیکن دوسری طرف پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن جو کرائسس ہے جس طرح سری لنکا میں ہوا ہے، ہمارے جو اس ٹائم ریزرو ہیں آپ کو پتہ ہے $10 بلین کے قریب ہی ہیں تقریباً اگر اسٹیٹ بینک کے دیکھیں، اور وہ بھی ڈپازٹ ہیں آپ کو پتہ ہے. اگر یہ آپ کا IMF کا پروگرام ہے جس طرح وہ بھی اب بحالی کی طرف جا رہا ہے، اس پہ بھی آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے. اصل کرائسس یہاں پہ اور انرجی پرائسز ہے. اب لوگوں کو ان چیزوں سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے کہ آپ کی GDP بڑھ گئی ہے، آپ کے ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں، آپ کی جاب کریشن ہو رہی ہے. لوگوں کو آبادی آپ دیکھیں کس طرح بڑھ رہی ہے. آپ یہ کہتے ہیں 220 ملین، میں کہتا ہوں 230 ملین آبادی ہو چکی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں ریلیف چاہتے ہیں، لوگوں کے پاس ریلیف نہیں ہے. انفلیشن دیکھیں کدھر پہنچ گیا ہے، 13% پر پہنچ گیا ہے. تو پھر یہ صورتحال کس طرح کنٹرول ہوگی؟ اور یہ جس طرح آپ نے ایک بڑی اہم بات کی کہ اتنا گہرا جو ہے سیاسی عدم استحکام وہ آپ نے ماضی میں نہیں دیکھا، تو آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی ملک IMF کے پروگرام میں رہتا ہے وہ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑتا ہوں پاکستانی عوام سے کہ ریلیف کا نام تک نہ لو. IMF کے پروگرام میں کوئی ریلیف نام کی چیز نہیں ہے، اس کے ڈکشنری میں کوئی ریلیف نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ اینکر ہیں، آپ جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو چینج کرتے ہیں. ان کو یہ بتائیں کہ جو ملک IMF میں جاتا ہے اس کے ڈکشنری میں ریلیف نام کی چیز نہیں ہے. نکال دیں، اس ذہن سے نکال دیں ریلیف کا. تو اب جو ہمارا IMF کا پروگرام ہے، دیکھیں یہ IMF کا پروگرام کیوں، جو یہ ریویو جو ہے ہمارا 7واں ریویو جو تھا وہ پچھلی حکومت کے ساتھ وہ فروری میں وہ نامکمل کر کے وہ چلے گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کی حکومت نے یہ کہا کہ دیکھو یار 14 مرتبہ ہم ہر فورٹ نائٹ میں، ہر 15 دن میں 14 مرتبہ ہم پیٹرول کی قیمت بڑھا چکے ہیں، 12 روپیہ بڑھایا ہے. تو خدا کے واسطے کچھ عوام کو تھوڑا سا ریلیف تو ہمیں دیا جائے. انہوں نے کہا کہ جی ہرگز نہیں ریلیف. اس نے کہا کہ یار اس کے لیے ہم نے پیسہ ایئر مارک کر دیا ہے. ہم نے اپنے ٹارگٹ سے FBR نے 200، اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، 262 بلین روپیہ اکٹھا زیادہ کیا ہوا ہے، تو ہم اسی سے عوام کو ریلیف دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہرگز نہیں. اسی طریقے سے بجلی کا انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جون تک نہ بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، نہ گیس کی، نہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے، جس پہ وہ ناراض ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ پھر آپ سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے، اب ہم جا رہے ہیں. دیکھیں ان کو بالکل پتا تھا کہ اس ملک میں حکومت تبدیل ہونے والی ہے، بالکل معلوم تھا اسے. انہوں نے کہا کہ جی اب جو نئی حکومت آئے گی، دیکھیں کیا لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے، جو نئی حکومت آئے گی تو ہم اس سے بات چیت کریں گے. تو دے نیو کہ کوئی نئی حکومت آنے والی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ چلے گئے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کو بھی پتا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت آئے گی اور عمران خان تبدیل ہوں گے، آپ کے خیال میں ان کو پہلے سے معلوم تھا؟ تو یار میں تو وہی کے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جی ہم جا رہے ہیں، اب جب نئی حکومت آئے گی تو اس سے بات کریں گے. کیسے پتا تھا کہ بھئی نئی حکومت آنے والی ہے؟ ٹھیک ہے نا. میں اس پہ زیادہ نہیں جانا چاہتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ جب نئی حکومت آ گئی تو ان کے وزیر خزانہ فوراً پہنچے IMF میں
اور وہاں بات چیت ہوئی. انہوں نے وہاں ایک کمٹمنٹ دے دی اور یہ ان کے پریس ریلیز کا حصہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ آئی ایم ایف کے پریس ریلیز میں ایک لفظ جو ہے وہ نعوذ باللہ قرآنی آیت ہوتی ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، 11 سال میں نے ڈیل کیا ہے، اس لیے میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ جو چیز لکھ جائے وہ نعوذ باللہ قرآن ہوتی ہے، قرآن آیت جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. مطلب اس کو تبدیل نہیں کرتے. ہم نے کیا ان کو ایشورنس دے دی کہ ہم جاتے ہی بہت جلدی یہ تمام جو سبسڈیز ہے جو پیٹرول پہ اور بجلی پہ ہم نے اس کو ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ واپس آ گئے. آتے ہی ایک فورٹ نائٹ گزرا، ہم نے اس پہ پاس آن نہیں کیا. تو یہ ایک اسٹیلمیٹ سا کلیئر ہو گیا ہے کہ جی آپ نے ہم سے وعدہ کیا، آپ بجلی کی قیمت تو بڑھا رہے ہیں لیکن اس کی جو پیٹرول کی قیمت ہے اس کو تو نہیں بڑھایا آپ نے. تو اب یہ اسٹیلمیٹ ہے. جب تک کہ یہ ہم نہیں یہ کام کریں گے اس وقت تک آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات نہیں ہوں گے، اور جب آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات نہیں شروع ہوں گے تو یہ جو ہم ابھی سعودی عرب کے دورے سے ہو کر آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 15 مئی سے پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوگا؟ مجھے بھی تو نظر آ رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر آئی ایم ایف پروگرام کو انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے تو 15 مئی سے پیٹرولیم پرائسز بڑھانا پڑیں گی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ورنہ پھر آپ اسی طریقے سے گزارا کرتے رہے. دیکھیں، نہ آپ کو سعودی عرب سے پیسہ ملے گا نہ یو اے ای سے ملے گا، یہ لنکڈ ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ میں. تو اس لیے اب یہ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اسی طریقے سے چلنا ہے یا ہم نے پاس آن کرنا ہے. دیکھیں، ابھی تک تو آپ پھر وہ پرانی حکومت کی پالیسی پہ چل رہے تھے نا. مفتیٰ اسماعیل صاحب نے 1 اکتوبر 2021 کو اتنے سخت الفاظ استعمال کیے تھے پرانی حکومت کے لیے کہ یہ تباہ کر رہے ہیں. اس وقت 137 روپیہ فی لیٹر حکومت نے کیا تھا پیٹرول کی قیمت. اتنا کرٹیسائز کیا تھا انہوں نے، وہ بڑا سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بڑا کرٹیسائز کیا کہ یہ تو تباہی ہے، 137 روپیہ تباہی ہے. اب جب آپ بول چکے ہیں کہ 137 تباہی تھی تو اب جب آپ کو بڑھانے کے لیے کہا جائے گا یہ 200 سوا 200 روپے پہ جائے گا پیٹرول فی لیٹر، تو اب آپ کیا جواب دیں گے عوام کو؟ تو یہ حکومت بھی جو ہے یہ ایک مسائل پہ شکار تو ہو گئی ہے. ان کو بھی ڈر ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. ہم ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے جو پاکستانی روپیہ گرا ہے اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں روپیہ لیرو لیر ہو گیا ہے گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اگر مزید پاکستان کے ریزرو بلڈ نہ ہوئے تو یہ روپیہ کہاں جائے گا؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر اشفاق حسن خان سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں، 2 چیزیں صرف آپ بتا دیں. ایک تو وے فارورڈ ہے کیا، ان مسائل کا حل کیا ہے؟ اور پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ جس طرح میں نے وقفے سے پہلے بتایا کہ بالکل کمزور سطح پہ آ گیا ہے، 190-185، اور اسی کی یہی ایک مین وجہ ہے کہ پاکستان میں انفلیشن اتنا زیادہ بڑا ہے، خاص کر امپورٹڈ اشیاء، پیٹرولیم پرائسز، بجلی آپ کی امپورٹڈ آئل پہ بنتی ہے، یہ تمام چیزیں مہنگی ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے جان پرکنسن کی کتاب کا نام سنا ہوگا، دی کنفیشن آف این اکنامک ہٹ مین، بہت مشہور کتاب ہے. اس کے جو کردار ہیں، ماڈرن کردار، وہ ہمارا رضا باکر تھا. رضا باکر واز اے لیونگ اکنامک ہٹ مین فار پاکستان. ہی واز اے لیونگ اکنامک ہٹ مین فار پاکستان. اس نے جتنی پاکستان کی معیشت کی تباہی کی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. جو اس کو لے کر آئے ہیں وہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ وہ پارٹی ان کرائمز تھے. پھر وہ they were party in crimes. اور ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ڈے 1 سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس شخص کا ایک ہی ایم تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کو بالکل ستیہ ناش کر دو، اور اس نے بہت حد تک کیا. آپ کو ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں اس کے لیے آپ الگ پروگرام کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے پاکستان کی معیشت کو... نہیں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، آپ بتائیں پلیز. آپ بتائیں کس طرح رضا باکر نے پاکستانی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے؟ ویری سمپل. یہ تو میں نے آرٹیکل لکھا، Who Damaged the Economy، جون 2020 میں.
آپ پڑھ لیں اس آرٹیکل کو, صرف آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں, یہ صرف ٹائٹل لکھ دیں, ہو ڈیمیج دی اکانومی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں, لازمی بتائیں, کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی کمپیٹنٹ تھے اور ان نے بڑی معیشت کو ترقی دی, حالانکہ روپیہ آپ کا کہاں سے کہاں لے گئے, انفلیشن کدھر چلی گئی, انٹرسٹ ریٹ کدھر چلا گیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کدھر چلا گیا, اور کہا گیا ایکسپورٹ بڑھیں گی, ایکسپورٹ بھی 5-6% سے زیادہ نہیں بڑھی. دیکھیں جتنے بھی اکنامک ہٹ مین ہوتے ہیں بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, ورنہ اکنامک ہٹ مین تو بن نہیں سکتے, کوئی بیوقوف آدمی تو نہیں بن سکتا ہے نا, جو بہت زیادہ چالاک پھر وہی بنتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں. اس نے کتنا, میں ایک آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں, $6 بلین میں IMF کا ہم نے پروگرام کیا, اس میں سے ہمیں $3 بلین ابھی تک ملے ہیں, اور پاکستان پہ $52 بلین کا ڈیٹ اور انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل میں اس نے ہم پہ بوجھ ڈالا. کتنا؟ $52 بلین. کتنے ہمیں ملے IMF سے؟ $3 بلین. یہ میں نے لکھا $3 ارب ملے ہیں اب تک 6 میں سے, اور اس میں سے $52 بلین کے ڈیٹ اور انٹرسٹ پیمنٹ کی شکل پہ ہم پہ چڑھ چکے ہیں. تو یار اس سے زیادہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے آپ کو؟ یہ آپ کے ناظرین کے لیے ہے. میں تو کہتا ہوں کہ صرف سرچ کر لو گوگل پہ, ہو ڈیمیج دی اکانومی, بس آپ کو مل جائے گا سب اس پہ. اسی طریقے سے شوکت ترین تو ان کو ایکسٹینشن ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اگر وہ ہوتے تو انہوں نے ایکسٹینشن دے دینی تھی. نہیں, ہرگز نہیں. دیکھو میں جانتا ہوں شوکت صاحب کو, شوکت ترین صاحب کو, وہ بالکل نہیں تھے اس میں, وہ بالکل نہیں دیتے. وہ پچھلی حکومت بھی نہیں دیتی, ان کو بھی پتہ چل گیا تھا. میں نے تو منہ پہ پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ آپ کو ڈیمیج کرنے والا یہ شخص ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اور اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس میں بھی سیاست ہو رہی ہے. اور وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں پر, موجود تھا. جتنا سیاسی نقصان PTI کو اور ان کی حکومت کو, عمران خان کو, رضا باکر نے پہنچایا, کسی شخص نے نہیں پہنچایا. تو جو ہو گیا ہے اس کے طرف ختم کریں, ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. میں کچھ ریکمنڈیشن دینا چاہتا ہوں. یہ ہمارے ناظرین کو یہی بتائیں کہ اب وے فارورڈ کیا ہے, کس طرح اس قوم کی معیشت کو اور اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے. جو نقصان ہونا تھا ہو چکا ہے. ابھی آپ سجیشن دیں, کیونکہ آپ نے کافی کام کیا ہے, آپ استاد بھی ہیں, آپ کنسلٹنٹ بھی ہیں, آپ معیشت کو سمجھتے بھی ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اس صورتحال سے نکلا کیسے جائے. دیکھیں میں 2 ایریا میں صرف آپ کو سجیشن دینا چاہتا ہوں. یہ شارٹ ٹرم ہے, میں لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہا ہوں. پہلے تو زندہ رہو, اس کے بعد پھر آگے دیکھی جائے گی. تو زندہ رہنے کے لیے اس وقت جو ہے ہمیں 2 ایریا میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہمارے تیزی سے بڑھتا ہوا امپورٹ ہے. امپورٹ کو کرب کریں. امپورٹ کو کرب کریں گے, $1 سیو از $1 ارن. $1 اگر امپورٹ کم کریں گے, اس کا مطلب ہوا کہ $1 آپ نے ارن کر لیا. تو اب $1 آپ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, 10 سے 15 آئٹم لے لیں جو فاسٹ موونگ ہو, ہائی ویلیو ہو اور نان ایسنشل ہو, کہ اگر وہ 2 سال نہ بھی آئے. کیا ہو ڈاکٹر صاحب, مثلاً کیا ڈاکٹر صاحب اس صورتحال میں آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں, ہر بندہ امپورٹڈ گاڑیاں چلا رہا ہے, 4-4, 6-6, 7-7 ارب ڈالر کی آپ گاڑیاں امپورٹ کر رہے ہیں. میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کو تو خود ہی پتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یار 10 سے 15 آئٹم صرف آئیڈینٹیفائی کر لو بس, اور اس کو 2 سال کے لیے اس پہ اتنی ہیوی ڈیوٹی لگاؤ کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے اس کو امپورٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں. گاڑیوں میں اگر آپ نے کرنا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 1300 cc سے اوپر کی کوئی گاڑی پاکستان میں, چاہے وہ ناک ڈاؤن کنڈیشن میں ہو, چاہے وہ کمپلیٹلی بلٹ یونٹ ہو, آپ پابندی لگا دیں اس کے اوپر میں, نہیں آئے گی گاڑی. پابندی لگا, کوئی پاکستان میں قیامت نہیں ٹوٹ سکتی ہے. 1300 cc سے زیادہ کی گاڑی اس ملک میں نہیں آئے گی. یار تم سنگاپور کو دیکھو, جس کا پر کیپٹا انکم $65,000 سے $70,000 پر پرسن ہے. وہاں جائیں آپ گاڑی خریدنے کے لیے, آپ کو 5 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. آج بکنگ کراتے ہیں, 5 سال کے بعد آپ کو گاڑی خریدنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ ہم غریب ملک مان کے بھیک مانگ کے پیسہ لاتے ہیں اور دھڑا دھڑ BMW کار امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے ہمیں. تو اس کو روکیں آپ, ٹھیک ہے, گاڑیوں کو روکیں, سیل فون کو روکیں. یہ جو ایکسپینسو چیز, بٹر, کتے بلی کے کھانے, شیمپو
اور چاکلیٹس اور کاسمیٹکس جا کے دیکھیں، بھرے پڑے ہوئے ہیں شاپنگ مال ہمارے ان سب سے. کوئی نہ کوئی تو ڈالر پے کر رہا ہے. روکے اس کو، کرو کرے اس کو امپورٹ کو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ 10 سے 15 آئٹم لے لیں اور آپ ٹارگٹ رکھ لیں کہ میں نے 10 سے 12 بلین کا امپورٹ بچانا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ 10 سے 12 بلین ڈالر آپ نے ارن کر لیا. دوسری چیز جلدی جلدی میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کو ٹریول کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہم خرچ کرتے ہیں. $150 ملین مہینے کا. یہ جو ہم باہر جا رہے ہیں نا سیر کرنے کے لیے، ابھی سمر ٹائم آ رہا، کوئی ٹرکی نکلے گا، کوئی کہیں نکلے گا، کوئی کہیں جائے گا. ہمارے پی آئی تو ختم ہو گئی ہے بھائی. تو ہم فارن ایئر لائن پہ ٹریول کرتے ہیں نا. جب آپ ٹکٹ خریدتے ہیں پہ تو آپ روپیہ کرتے ہیں. ٹریول کو آپ بیک کریں، ایکسپینسو بنا دیں. آپ جو لوگ باہر جا رہے ہیں، ماں سوائے جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں جو آتے ہیں فیملی سے ملنے کے لیے، یا جو اسٹوڈنٹ ہیں جو اب باہر جا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ان کے علاوہ تمام ٹکٹ پہ آپ 200 سے 250% سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی لگائیں، تاکہ اگر کوئی ڈٹرمنٹ ہو جانے کے لیے تو آپ کو ریونیو بھی مل سکے. جب وہ جائے باہر میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے 30 سے 35% سر چارجز وہاں پر بھی لگائیں. میک ہز ٹریول، ہز اور ہر ٹریول ایکسپینسو. ایک تو یہ ہے. آپ دیکھیں ابھی تو $150 ملین مہینے کا ہے. یہ جب پینڈیمک کے زمانے میں جب ہم نے بند کر دیا تھا ٹریول تو یہ 10 ملین پہ آ گیا تھا، 10 ملین پہ. تو آپ سوچیں کہ آپ $1 بلین تو صرف یہاں سے بچا سکتے ہیں. یہ صرف قربانی 2 سال کی ہے، اس کے بعد پھر پاکستانی عیاشی کرے. اسی طریقے سے آپ جو ہے ہم نے 6 دن آفس کر دیا ہے. یار خدا کو مانو، جس ملک میں پیٹرول امپورٹ کر کے ہم تباہ ہو گئے. آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارا جتنا بھی ایکسپورٹ ہے $30 بلین کا ہم اس سال ایکسپورٹ کریں گے. یہ جو ہم پیٹرول امپورٹ کر رہے ہیں، LNG امپورٹ کرتے ہیں، گیس امپورٹ کرتے ہیں اور فوڈ امپورٹ کرتے ہیں، بس یہ $30 بلین بڑھ جائے گا، اسی پہ نکل جاتا ہے $30 بلین. تو آپ خدا کے واسطے اس پیٹرول کو کی امپورٹ کو کرب کرو. کیسے کرب کرو گے؟ آپ 6 دن پہ جو چلے گئے، ریورٹ بیک ٹو 5 days a week ورک. ریورٹ بیک. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب بہت ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ بھی بڑی اہم ہے، اور آپ نے گاڑیوں پر اور ٹریول پر اور جو مختلف تجاویز دی ہیں، یقیناً حکومت کو ان پر غور کرنا چاہیے. اس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی کم ہوگا اور ہم دنیا میں باعزت طور پر بھی جی سکیں گے. ہمیں قرضے نہیں لینے پڑیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں پاکستانی معیشت پر، اور نئی حکومت آنے کے بعد معیشت میں کوئی بہتری کے امکانات ہیں یا نہیں، اور IMF پروگرام کی بحالی کے بعد کیا صورتحال ہوگی. آیا کہ پاکستان کے عوام کے لیے کچھ مشکلات کم ہوں گی. ایک نیا بجٹ بھی آنے والا ہے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب موجود ہیں. سابق معاون خصوصی ہیں، IMF پروگرام کے خاص کر ایکسپرٹ ہیں، بجٹ کے ایکسپرٹ ہیں. وزارت خزانہ میں 1 دہائی سے زیادہ سیکٹری رہے ہیں اور مختلف اہم عہدوں پر کام کر چکے ہیں. پاکستانی معیشت کو ان سے بہتر شاید ہی کوئی سمجھتا ہوگا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. ڈاکٹر صاحب جو اس وقت صورتحال ہے، آپ تو اس قسم کی صورتحال سے ماضی میں بھی نمٹ چکے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو نئی حکومت آئی ہے ان کے پاس کیا آپشن ہے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ ہاں، بہت شکریہ ثناء اللہ صاحب. دیکھیے، یہ جس قدر میں نے پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور خود دیکھا ہے قریب سے، تو شاید ایسا موقع پہلے کبھی بھی نہیں آیا کہ تقریباً 4.25 سال 3.5 سال کے بعد ایک دوسری حکومت آئی ہو اور یقیناً معاشی چیلنجز کا اس کو سامنا ہو. تو وہ یعنی ایک طرح سے یہ غیر متوقع طور پہ ایک صورتحال آپ کے سامنے آ گئی ہے، اور لہذا اتنے مشکل حالات کا مقابلہ کرنا، جبکہ وقت تھوڑا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ مطلب در حقیقت یہ تو مطلب ایک غیر متوقع طور پہ ایسا ہو گیا نا کہ آپ کو حکومت کرنی پڑ رہی ہے. پھر یہ کہ یہ
مشکلات ایسی ہیں، مثال کے طور پہ جاتے جاتے جو پرائم منسٹر کا ریلیف پیکج ہے وہ بھاری بھرکم ہے، تو اس کو ہٹانا اس لحاظ سے تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس خزانے میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اتنی دیر اتنا خرچہ اٹھا سکیں، لیکن اس کو اٹھانے میں جو سیاسی مضمرات ہوں گے وہی اس حکومت کو روک رہے ہیں، اور اس نے اب تک اس سلسلے میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، بلکہ اپنی طرف سے کچھ اور اضافی سبسڈیز رمضان میں آٹے کے اوپر اور چینی کے اوپر، اور ابھی حال میں کل ہی جلسے میں وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ 2 دن کے لیکن اندر۔ کب تک ڈاکٹر صاحب یہ کب تک ممکن ہے، یہ کب تک آپ کے خیال میں ممکن ہے؟ دیکھیے جو کب تک ممکن ہے تو وہ تو صرف ریزروز سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتے ہیں، یہ فوری طور کے اوپر تو مطلب یعنی کہ کچھ عرصہ اور گزر جائے گا اور آپ اپنے قرضے ورثے جو ہے وہ جیسے ابھی گئے تھے سعودی عرب اور UAE، وہاں سے اگر کوئی قرضے ان کی ادائیگی کی تاریخ آ رہی ہوگی تو اس میں تھوڑا سا آپ کو گنجائش مل جائے گی۔ پھر یہ $2.25 بلین چائنا کے ہیں جو انہوں نے رکھوائے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ڈپازٹ ہے اور ہم دوبارہ آپ کو دے دیں گے، تو اس کے آنے کی توقع ہے، تو اس طرح سے ہی چلتا رہے گا، لیکن اس میں پھر IMF کا پروگرام نہیں ہوگا، یہ بالکل واضح ہے، کیونکہ IMF کے پروگرام میں ہم نے جو چھٹا جو ریویو مکمل کیا ہے فروری میں، اس میں جو آپ نے لیٹر آف انٹینٹ شائع کیا ہے اس میں آپ نے انڈرٹیکنگ دی بھی ہے کہ اس طرح کے کوئی اقدامات آپ نہیں اٹھائیں گے سوائے اس کے کہ آپ نے مشن کے ساتھ اور فنڈ کے ساتھ اس پہ مشورہ کر لیا ہو، تو آپ نے وہ مشورہ نہیں کیا، اپنی طرف سے یہ قدم اٹھا لیے، اور ایک تو مطلب یعنی کہ اپنے بات کی پاسداری نہیں رہی، اور دوسرے یہ کہ اب کیونکہ حکومت بدلی ہے تو کسی حد تک حکومت کے پاس تو ایک جواز ہے کہ دیکھیں جی میں تو ابھی آیا ہوں، میں نے تو یہ آپ سے نہیں کہا تھا اور نہ ہی میں نے۔ تو IMF والے اس قسم کے جواز مان لیتے ہیں؟ نہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس کو جیسا کہ آپ نے دیکھا مفتاح صاحب وہاں گئے ہیں اور انہوں نے تواتر سے یہ بیان دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں اگر ہم اس کو واپس لے لیں، لیکن واپس لینا بہت مشکل نظر آ رہا ہے مجھ کو۔ اپنے ثناء اللہ صاحب آپ نے بھی پچھلے 20 سال سے کوشش کر رہے ہیں معیشت کی، اور آپ سمجھ سکتے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت ایک تذبذب کا بھی شکار ہے، دیکھیں نا صحیح مینڈیٹ نہیں ہے آپ کے پاس، انتخابات ہو اور اس کے بعد کوئی حکومت آئے، اس کے پاس پولیٹیکل کیپٹل ہوگا، اس کو وہ استعمال کر سکتی ہے، سخت فیصلے کر سکتی ہے، لوگوں سے یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ قربانی دیں، لیکن بیچ مجھدار کے آپ کو نیا اگر سنبھالنی پڑی ہے تو موقع پر آپ کے لیے سخت فیصلے کرنے جو ہیں آسان عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کیونکہ IMF پروگرام میں نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا، اور ہم خود اس بات کے گواہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس میں جو IMF پروگرام ہے اس وقت جو پاکستان کا بحال ہونے جا رہا ہے، ٹیکنیکل ٹاکس بھی ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ اور جو اس قسم کی بڑی طاقتیں ہیں ان کا کیا رول ہے اگر ہم پولیٹیکل انداز میں اس کو دیکھیں تو؟ ثناء اللہ صاحب دیکھیں، یہ ایک طرح کا سیاسی اس میں عمل دخل ہوتا ہے، لیکن جب ہم اسٹاف لیول پہ کام کرتے ہیں وہاں صرف اور صرف میرٹ پہ کام ہوتا ہے، بورڈ کے اندر کیونکہ وہ سارے کے سارے سیاسی حکومتوں کے تعینات کردہ گورنرز ہوتے ہیں، اور وہ یقیناً کسی حد تک اپنے فورن آفس سے یا اپنے ٹریجری ڈپارٹمنٹ وغیرہ سے وہ مشورہ کرتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، یعنی مجموعی طور پر ایک پروگرام جو ہے اس میں آپ کی اپنی کارکردگی ہوتی ہے۔ اب یہ مجھے اور پروگرام یاد نہیں، 2019 میں شروع ہوا اور اب 3 سال اس کو مکمل بھی ہو گیا اور یہ ختم بھی نہیں ہوا،
اور اس سے کچھ کم عرصے کا تھا، اور ابھی یہ تو آگے بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی تکلیفات دیکھنے کو ملے کہ 2 3 4 اور 5 4 پروگرام ایک ساتھ، 4 ریویوز ایک ساتھ ہوئے، اور پھر اٹھا اور پھر گر گیا، پھر اٹھا، اب پھر گرا ہوا ہے. تو مطلب یعنی کہ ایک پروگرام کے جو ثمرات ہوتے ہیں، جو اس کے تواتر سے آتے ہیں، وہ اس وقت نظر نہیں آ رہے. بالکل، وہ بریک آتی رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ آپ سے ہو رہی ہے، اور بریک کے بعد ہم آپ سے یہ بھی جانیں گے جو سابق گورنر تھے اسٹیٹ بینک رضا باقر، وہ اپنی مدت ملازمت کر کے ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کی مدت ملازمت پر بھی تھوڑا سا جو ان کا دور تھا اس پر بھی بات کریں گے، اور جو آگے جو کیا لایا عمل ہے وہ بھی دیکھیں گے، اور آئندہ والی سال کا جو بجٹ ہے وہ شہباز شریف حکومت کے لیے کیا امکانات ہیں اور اس میں کیا ہو سکتا ہے، وہ ہم ڈاکٹر وقار مسعود صاحب سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب سے پاکستانی معیشت پر، IMF پروگرام پر، پاکستانی بجٹ پر، پاکستان کی جو معاشی مشکلات ہیں ان کا حل کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب وقفے سے قبل ہم IMF پروگرام پر بات کر رہے تھے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو IMF پروگرام کنکلوڈ ہوگا، ابھی جو ٹاکس ہوں گی ٹیکنیکل، پاکستان کے پاس آپشن کیا ہے؟ کیونکہ جو کمٹمنٹ دے چکے ہیں اس کے مطابق تو مئی کے دوران ہی آپ کو پیٹرولیم پرائسز اور انرجی پرائسز میں اضافہ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ تو کوئی امکان نظر نہیں آ رہا میرے خیال میں. جی بظاہر یہی لگ رہا ہے، لیکن کوئی اگر ذرا اس بات کو اپیل کرے کہ دنیا میں جو ہے حالات اتنے دیگرگوں ہیں، ہر جگہ جو ایمرجنگ مارکیٹس ہیں بے پناہ مشکلات کا شکار ہیں، اور لوگوں کی جو حالت ہے انفلیشن کے اندر آپ کے سامنے ہے. انفلیشن دیکھیے دوبارہ یعنی 13% چلا گیا تھا، پھر نیچے آیا، اور پھر اب دوبارہ 13% کی طرف رواں دوا ہے، 12.25 ہو گیا ہے، اور آئندہ بھی لگ رہا ہے یہ ہوگا. تو کہا جائے کہ جی مطلب یعنی تھوڑی سی جو ہے، ہاں، لہذا اس وقت یہ توقع رکھنا اور اس کا تقاضا کرنا کہ جناب آپ یہ چیزیں بڑھائیں، تو وہ اس کا غربت پہ بہت برا اثر پڑے گا اس کو. لیکن کچھ میرے خیال میں انہیں کرنا پڑے گا. یہ کہیں کہ جی مطلب دیکھیں نا، IMF بھی صحیح کہتا ہے کہ جناب ایک بڑا آدمی جس کے پاس بہترین گاڑی ہے، پجیرو ہے یا اور SUVs ہیں اور بڑی بڑی گاڑی، ان کو بھی آپ مطلب جو ہے سبسڈی دے رہے ہیں. یہ تو کہیں سے بھی اس کا جواز نہیں نکلتا. تو اگر کوئی گورنمنٹ ایک طریقہ نکال سکے جس کے تحت وہ چھوٹے طبقات کے لیے پرائسز بڑھا دے جیسے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن جو کم آمدنی والے لوگ ہیں ان کو کوئی ٹوکنز دے دیں. کوئی ڈاکٹر صاحب قطع کلامی ہم وہ قوم ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم IMF سے دیگر ممالک سے قرضے لے کر قیمتی گاڑیاں امپورٹ کرتے ہیں، قیمتی موبائل فون امپورٹ کرتے ہیں، قیمتی چیزیں کھانے پینے کی امپورٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم کس طرح، اور یہی آپ کی جتنے بھی پالیسی میکنگ ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی اکنامک ایڈوائزری جو کونسل بنی ہے اس میں بھی 50% وہ لوگ ہیں جو سرمایہ دار ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جن کے لیے پالیسی بنائی جاتی ہیں وہ پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو وہ پھر کس طرح پابندی، انہوں نے تو بڑی بڑی گاڑیاں BMW V8 گاڑیاں بھی چلانی ہیں، ان کو سستا بھی رکھنا ہے، انہوں نے کھانے پینے کی امپورٹڈ اشیاء بھی درآمد کرنی ہے، انہوں نے اعلیٰ ترین موبائل بھی امپورٹ کرنے ہیں. تو سارا جو قرضہ لے کے ہم یہی چیزیں خریدتے ہیں واپس ان کو دے دیتے ہیں. دیکھیں بڑی اہم باتیں ہیں ثناء اللہ صاحب آپ جو کر رہے ہیں، اور ابھی تو میں صرف پیٹرولیم کی حد تک بات کر رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ IMF کے لیے یہ ہضم کرنا مشکل ہوگا کہ آپ یہ اکراس دا بورڈ یہ سبسڈی دے رہے ہیں. تو آپ کوئی طریقہ نکالیں جس سے جو بڑے لوگ ہیں ان کو یہ سبسڈی نہ جائے. لیکن اس سے بڑھ کر جو بات آپ نے رکھی ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے یہ مطلب آپ کو معلوم ہے پچھلے سال اس حکومت کا
تقریباً 11 مہینے تک کرنٹ اکاؤنٹ میں سرپلس چلا تھا، اور آخری مہینے میں جا کے $2 بلین کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تھا۔ اچھا، تو یہ کیا ہوا کہ ایک سال کے اندر، مطلب اگر آپ نے بڑا اچھا کام کر لیا تھا، اور باوجود ہے کہ 5.6 کی گروتھ بھی ہوئی ہے، انیشلی 4 تھی، وہ ریوائز ہو کر 5.6 آ گئی ہے نا۔ تو اب آپ کے سامنے ہے یہ ساری بات کہ ہم نے یہ کیوں الاؤ کیا کہ اتنی تیزی کے ساتھ آپ کا فسکل اور کرنٹ اکاؤنٹ دونوں ایک ساتھ یک بیک ایک دم سے کمپلیٹلی آپ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ دیکھیں نا، $13 ارب تو 9 مہینے میں ہو گئے، اور اسی رفتار سے ہوتا رہا تو $16 بلین کا جو ہے وہ آ جائے گا۔ 16 بلین اور 19 بلین جو پچھلی حکومت چھوڑ کر گئی تھی اور جس پہ رونا دھونا ہوتا تھا، اس میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے ایک متوازن طریقہ کار اپنانا جو ہے نا وہ مشکل ہو گیا ہے۔ ہم افراط و تفریط کا کے حامل ہو گئے۔ تو یہ جو آپ نے دیکھا، ہمارے ہاں تو امپورٹس $8 بلین کی ہو گئی ماہانہ، جب 5 بلین کی ہو رہی تھی پچھلے سال، کوئی پچھلے مئی اور جون جولائی کے اندر، تو ہم پریشان تھے اور ہم نے کہا نہیں یہ ایسے ہی اگریسو ہے، آگے نہیں جائے گا۔ وہ 5 کو چھوڑیے، مطلب فروری تک تو $8 بلین کے اوپر جو ہے چل رہی تھی۔ پھر انہوں نے اسٹیٹ بینک نے جا کر، ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، پرپوزل دے دیں نیکسٹ بجٹ میں کوئی 2-3 اہم سی کہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو۔ ٹائم ہمارے پاس ختم ہے سر۔ میں تو پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنی ڈیمانڈ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو سختی سے کم سطح پہ لے کے آنا ہوگا۔ اس وقت تو لگ رہا ہے 8%، 8.5% جو ہے ہونے والا ہے۔ تو جو ٹارگیٹ تھا اتنا ہی رکھ لیں، ٹھیک ہے جی، جو ٹارگیٹ تھا اتنا رکھ لیں، اور 3,340 ارب روپے کا ٹارگیٹ بہت بڑی رقم ہے، اس سے زیادہ نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ جتنا آپ زیادہ خرچ کریں گے، قرضہ لیں گے، منی سپلائی بڑھے گی اور انفلیشن میں مزید اضافہ اور اتنا عوام پر پریشر بڑھے گا۔ ڈاکٹر وقار مسعود خان صاحب، بہت بہت ناظرین، آپ نے سنا ہمارے جو اکانومسٹ ہیں ملک کے بہترین، وہ کہتے ہیں اس وقت معاشی صورتحال بہت خراب ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں اپنے جو اخراجات ہیں، بجٹ خسارہ ہے، اس کو کم کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری درآمدات ہیں، لگژری آئٹمز ہیں، گاڑیاں ہیں، موبائل فون ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، ان پہ کم از کم 2 سے 3 سال مکمل پابندی عائد کرنی ہوگی، خاص کر 1300 سی سی سے اوپر کی گاڑیاں، اور جو بیرون ملک ٹریول کرتے ہیں جس پر $150 سے $200 ملین ماہانہ خرچ ہوتے ہیں، اس کو بھی ریسٹرکٹ کرنا ہوگا۔ صرف تعلیم کے لیے اجازت دینا ہوگی۔ یہ اقدامات کریں گے تو پاکستانی کی جو صورتحال ہے بہتر ہو سکتی ہے، عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمیں آئندہ ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔